دوسرا ہمارا مطالبہ ہے ان کو بھی اسی طرح کالعدم قرار دے دیا جائے. 1% بھی کوئی مذہبی یا سیاسی جماعت کرے تو پاکستان کے ادارے اس کو کالعدم قرار دیں. لیکن یہ انوکھا لاڈلا ہے. مذہبی جماعت یہ کرتی، جس طرح ٹی ایل پی نے بھی لانگ مارچ نکالا تھا تو انہوں نے تو کوئی اس طرح کا کام بھی نہیں کیا، تو لیکن ان کو قلعدم کر دیا تھا. تو کیا اب ان ساری وجوہات جو بھی ہیں، ویڈیوز بھی موجود ہیں، اس بنا پر ان کو قلعدم نہیں کرنا چاہیے؟ آپ نے یہ جو بات کی ہے، آپ نے صرف مذہبی جماعتوں کی بات کی. میں کہتا ہوں پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت یہ کام کرتی وہ کالعدم ہو جاتی. تحریک لبیک نے اپنے ہی آفس کے باہر دھرنا دیا اور اپنے ہی آفس کے باہر ٹائر جلائے اور اپنے ہی آفس کے باہر احتجاج کیا. 40 لاشیں لے کے اٹھے. 7 مہینے ان کا لیڈر جیل میں رہا ہے، سعد حسین رضوی. 7 مہینے 8 مہینے تقریباً رہا. ان کی جماعت کو کالعدم قرار دیا گیا. خان نے اس وقت اتنی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دی، اور آسیہ ملونہ کی آپ کو پتہ گرفتاری کے وقت بھی اس کا یہی مزاج تھا. ایک چھوٹا سا طبقہ، ایک چھوٹا سا گروہ ملک کے اندر آسیہ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نکلا ہے. ملک کی املاک کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے. خان صاحب، جو آپ کا بیانیہ تھا آج آپ کے منہ کے اوپر واپس آ چکا ہے. ہم ملک کی املاک کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے یہ بات کی ہے، اگر اس سے 10%، 1% بھی کوئی مذہبی یا سیاسی جماعت کرے تو پاکستان کے ادارے اس کو کالعدم قرار دیں. لیکن یہ انوکھا لاڈلا ہے، انوکھا ہی لاڈلا ہے کہ جو اسلام آباد کے درخت بھی جلا دے، فوجی املاک بھی جلا دے، GHQ کے اوپر حملہ کر دے، کور کمانڈر ہاؤس بھی جلا دے، قائد اعظم محمد علی جناح کے جو نوادرات ہیں اس کو بھی تباہ و برباد کر دے. لیکن اس کی جماعت کو پھر بھی کالعدم قرار نہیں دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بطور جمعیت اہل حدیث کے پریزیڈنٹ کے، بطور تحریک دفاع اسلام پاکستان کے چیئرمین کے، پہلی بات ہم فوج کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ غیر مشروط کھڑے ہیں. اور دوسرا ہمارا مطالبہ ہے ان کو بھی اسی طرح کالعدم قرار دے دیا جائے جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیگر فتنے پھیلانے والی جماعتوں کا کالعدم قرار دیا گیا. مجھے ایک بات بتائیں، جو جن جماعتوں کے انہوں نے کالعدم قرار دیا وہ تو خفیہ طریقے سے فوج کے اوپر حملے کرتے تھے. یہ تو اعلانیہ حملے کر رہے ہیں. یہ کیوں نہیں کالعدم قرار دیے جا سکتے ان کو؟ فوج کے اوپر ڈنڈے برسائے ہیں، پتھر برسائے ہیں، سب کچھ موجود ہے، آگ بھی لگائی ہے. لیکن فوج ابھی تک کچھ کیوں نہیں کر رہی؟ انہوں نے یہ بیان دیا کہ اب یہ کریں گے تو ہم اس کا رد عمل دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج نے بہت زیادہ صبر، تحمل اور بڑے پن کا مظاہرہ کیا. یہ میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں. اتنا صبر ہم نے آج تک فوج میں پہلے نہیں دیکھا. 2 فوجی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر یا سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کو سلوٹ مارتے تھے. وہ تو ہمارے بچپن میں جب بھی فوج کی گاڑی گزرتی تھی ہم اس کو ایسے وکٹری کا نشان بناتے تھے. اور یہ ہمارا ایک کلچر تھا پاکستان میں، فوج کے ساتھ محبت کے اظہار. حالانکہ میرے والد صاحب، آپ کو شاید علم نہ ہو کہ ضیاء الحق کی بہت مضبوط اپوزیشن تھی، لیکن وہ بھی فوجی گاڑیوں کو دیکھ کے ہاتھ ہلایا کرتے. یعنی ایک محبت کا، ان کے اوپر جانثاری کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی کے جو سارے اشعار دماغ میں لائیں، تو جس طرح کی ویڈیوز ہیں بہت خطرناک ہیں کہ پولیس فوج کی گاڑی جا رہی ہے، اس کے بعد ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں اور فوج خاموش ہے. یہ ان کے صبر ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ اپنی قوم کے اوپر اس وقت ان حالات میں گولی نہیں برسانی تو ان کے صبر کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں نہیں برسائی، ان کو برسا دینی چاہیے. اگر وہ برسا دیتے تب بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن انہوں نے جو صبر تحمل کا ایٹیچیوڈ اپنایا یہ بھی قابل تحسین ہے اور یہ فوج کو کریڈٹ ہی جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی ویڈیوز آ چکی ہیں یہ ثبوت کے لیے کافی ہیں. جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، میرا ذاتی مطالبہ بھی ہے اور میرا خیال بھی ابین بھی ہوتا ہے کہ ان کو ضرور سزا ملے گی.